ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر امین کی طرف سے السلام علیکم۔ تو آئیں جی، چائے آ گئی ہے بسکٹ کے ساتھ۔ بسکٹ ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ جس نے چائے پینی ہے موسٹ ویلکم، آئیں ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ چلیں جی چائے پیتے ہیں۔ یہ جی چائے اور رس کیک آ گئے۔ تو جی میں جا رہا ہوں سٹی، کیونکہ سٹی میں آ رہی ہے واپس روبینہ۔ تو اس کا ٹائم ہے گاڑی کا تقریباً کوئی 8 بجے کا، تو ابھی 7:30 بجنے والے ہیں، تو میں اس کو پک کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے صبح صبح اس کا فون آیا کہ میں پہنچنے والی ہوں، تو آپ آ کے مجھے پک کر لیں۔ میں جا رہا ہوں اس کو پک کرنے کے لیے۔ گھر سے نکل آیا ہوں، ابھی راستے میں ہوں، روڈ بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، ابھی بن رہا ہے، صحیح سے تیار نہیں ہوا۔ موسم بہت پیارا ہو گیا، ٹھنڈ ہے، ہر کوئی اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکلا ہوا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے تو کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے۔ میں بھی جناب سپیٹوں میں جا رہا ہوں ان کو لینے کے لیے۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے، ہلکی ہلکی فوگ ہے ہر طرف، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے۔ مجھے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے مجھے، لیکن ابھی سردی آئی نہیں ہے اتنی، لیکن صبح کے ٹائم بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ دوپہر کو پھر موسم تھوڑا بہت گرم ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے کے لیے نا گرم ہو جاتا ہے، باقی موسم بالکل بہترین ہوتا ہے۔ رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، صبح بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں روڈ کے دونوں اطراف جو ہے نا وہ فوگ ہے، صحیح سے کلیئر نہیں ہے۔ تو جی میں پہنچ گیا ہوں فیصل موور کے اڈے پہ۔ ابھی گاڑی نہیں آئی، ابھی گاڑی آنے والی ہے۔ کال کیا ہے تو گاڑی ابھی راستہ میں ہے، اس نے کہا ہے تو 10-15-20 منٹ تک گاڑی انشاءاللہ آ جائے گی، پھر اس کو لے کے گھر چلتے ہیں۔ میں پہنچ گیا ہوں فیصل موور کے اڈے پہ ہی کھڑا ہوں میں تو۔ تو لیں جی الحمدللہ گاڑی آ گئی ہے فیصل موور کے اڈے پہ۔ اس میں جو ہے نا روبینہ جی ہیں، گاڑی ٹرن ہو کے سیدھی ہوگی تو پھر یہ نکالوں گا۔ آ جائیں جی آ جائیں، ویلکم ٹو خانپور، ویلکم ٹو ہوم۔ چلیں گے پک کرتے ہیں ان کو، ریسیو کرتے ہیں۔ تو جی روبینہ جی آ گئی ہیں، ان کو ریسیو کر لیا ہے میں نے۔ اب چلتے ہیں گھر، آگے کی جو بھی روٹین ہے آپ کے ساتھ۔ تو جی الحمدللہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں، ابھی پہنچے ہیں۔ اب ناشتے کا کوئی بندوبست کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت پہنچ گئے۔ ہاں جی آپ کا سفر کیسا گزرا؟ سفر میرا بہت اچھا گزرا، سادے کا بات تھا۔ اچھا، اس کے آگے جو ڈرائیور چینج ہوا تھا نا، وہ بڑا مسئلہ کیا اس نے، وہ بڑا تنگ کیا۔ کیسے ہو؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سناؤ خیریت سے ہو، ٹھیک ہو؟ جی میں بالکل۔ سفر کیسا گزرا؟ سفر میرا اچھا گزرا، بہت اچھا گزرا، سادے کا بات تھا۔ اس کے بعد جو ہے ڈرائیور چینج ہوا نا، اچھا اس نے ایسی گاڑی چلائی ہے کہ میں ڈر کے آئی ہوں، اتنی میں ڈر رہی تھی۔ تیز چلا رہا تھا ہاں بہت تیز چلا رہا لگے تھا، کہ کبھی بائک والے کو نیچے دے رہا تھا، کبھی کچھ بڑا مسئلہ اس نے کیا، اچھا۔ بہت بڑا۔ تو جی بس اللہ کر کے پہنچ گئی ہوں کانپور، ٹھیک ہے، صحیح، اللہ کر کے پہنچی ہوں، صحیح۔ ہاں۔ آپ سناؤ، آپ کیسے، آپ کے دن کیسے گزرے؟
مجھے جی بخار رہا ہے, طبیعت میری نظر آ رہی ہے, میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں بخار کی وجہ سے. میری حالت بخار بہت تو خراب نہیں ہو ہے, گئی ہے. کچھ کام کیے ہوں گے نہیں, آپ کام نے. کوئی میں نے کام کوئی نہ کیا ہے, نہ کرایا ہے, نہ کہیں گیا ہوں, گھر ہی رہ گیا ہوں. ہاں. بس طبیعت ٹھیک نہیں رہی میری. کیوں, کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ ٹینشن نہیں, بس وہ 2 دن تو مجھے میرے گلے خراب ہو گئے تھے, کھانسی نزلہ, پھر اس کی تو ٹیبلیٹ وغیرہ نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا الحمدللہ. تو دوسرا تیسرا دن ہے, پھر میں نے جو ہے نا کھانا شروع کیا, ورنہ میں صرف کھچڑی کھا رہا تھا, دلیا کھچڑی پیٹ سوپ خراب وغیرہ تھا. بنا کے. نہیں, گلا خراب ہو اچھا گیا تھا, گلے سے. گلا خراب ہو گیا تھا, پھر بخار ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. اچھا اچھا, چلو آپ تو ٹھیک ہو. آپ کے دن کیسے گزرے؟ میری اچھی گزری. اچھا, میرے بغیر سمجھلا تم اچھی رہتی ہو. اب پتہ چل گیا تمہارا نا, میرے نہیں, بغیر تم اچھی آپ کو رہتی نہیں ہو. پتا میں کراچی میں بیمار ہوئی تھی نا, پتا ہے نا. کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ابھی تو کہہ نہیں, رہی ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ایسے بول رہی نہیں, آپ کو نہیں پتا ہے کیا؟ نا, کراچی میں بیمار تھی نا میں, آپ کو روز میں میسج کرتی تھی نا کس چیز کا؟ کہ میں ایسے بیمار, آپ پوچھتے تھے تو میں آپ کو بتاتی تو تھی. جتنے دن رہی ہوں بیمار, ابھی میں ادھر آئی ہوں تو آپ مجھے لے کے چلو, میں اپنے ٹیسٹ کرواؤں گی مجھے کیا ہے نا. صحیح. بس یہ. اچھا, وہ شاہ رخ اور نینا والا معاملہ آسان طریقے سے حل ہو گیا, ہاں آرام سے. ہو گیا تھا, وہ پھوپھو اچھا آئی کیا, تھی. اچھا کیا, ان کا جو ہے نا صلح کروا دیا آپ نے. صحیح بات. میں نے بھی کہا تھا کہ باقی آپ کے بچوں نے, رشتہ داروں نے بھی یہی آپ کو مشورہ دیا ہوگا کہ ان کی جی صلح کراؤ, ان کو سمجھاؤ, اور تھوڑی جو ہے نا اس کے ساتھ سمجھداری والی بات بھی کرو, اور تھوڑی سختی بھی کرو. جی جی. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بس تھوڑا نہیں, سا کوئی بار بار معاملہ اس کو خراب ہو تو کون بار بار سمجھائے گا, اٹھائے بڑھائے, یہ ہر کرے وہ روز تو کرے. کوئی نہیں سمجھاتا نا, اس دفعہ سمجھا, نہیں سمجھا پھر اپنا چاہے ماں کے پاس بس سمجھے. اب پہلے کرتا تھا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا, اب اس نے کیا تو اب تقریباً پوری فیملی آپ لوگوں کی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے پریشان ہے کیوں ایسا کیا ہے. کیونکہ وہ تو رہتا ادھر ہے نا, امید دیور کے گھر رہتا تھا تو اس کو پتہ چل گیا, ویسے امید اپنے امید گھر ہے پہ کہ آئندہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا, سب ٹھیک رہے گا. صحیح. باقی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ شاہ رخ کی امی کو نینا نہیں رکھتی, اس کا کیا. نینا نے تو ابھی بھی بولا ہے, آپ اس کا بھی چینل ہے شاہ رخ کی امی کا, میں نے اس کو کافی سمجھایا ہے. اچھا, کہتی ہے نہیں, بچے کو تو میں نہیں سنبھالتی, وہ کبھی بھی نہیں. 3 بیٹے ہیں نا اس کے, کسی کے بچے کو نہیں سنبھالنا وہ مجھے ان کے عادت بچوں کی نہیں. ذمہ داری نہیں اٹھاتی. نہیں, تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کرنا, پھر میں نے نینا کو بولا بس ان اصل میں لوگوں سے اصل رشتہ ہی میں نہ رکھو. اصل میں کوئی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو آدمی زیادہ عرصہ جو ہے نا اکیلا رہے, بچوں کے بغیر, چھوٹے بچوں کی کیئر نہ کرے, آزاد رہے, تو وہ بچوں میں جو ہے نا نہیں رہ سکتا. پھر کیوں چھوٹے میں بچوں نہیں کے رہی, میرے بچے چھوٹے جوان بچوں ہو کے چکے ہیں. نگہداشت, چھوٹے بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت نہیں کر سکتے, نگہداشت نہیں کر سکتی وہ. تو میں کیوں کرتی ہوں, میں بھی تو دیکھیں, کرتی ہوں. ہر آدمی ایک جیسا تو نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں نہیں, اتنے ہر بڑے آدمی بڑے تو ایک جیسا بچے نہیں ہوتا. جوان ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, پھر بھی تو میں نے نینا کو یہ بولا ہے کہ اپنی ساس سے نہ ختم کرو بات. جب وہ آتی نہیں آپ کے پاس, نینا نے اس کو بولا میں آپ کو جو جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے وہ سارا دوں گی, ٹھیک ہے, آپ بس میرے گھر بیٹھو, جو میں دن میں کام پہ جاتی ہوں نا, بس وہ ٹائم بیٹھو پھر چلے جانا, شام میں بے شک جاؤ گھر اپنے. کہتے وہ جو اس کا گھر ہے نا, دیکھا ہے کیسا اس کا گھر ہے, کوئی حال نہیں ہے, مجھے وہاں پہ رہنا ہے بس. اب اس کو صاف ستھرے گھر میں بھی نہیں رہنا, ہر بعد چیز. میں جس گھر کا رہ کے وہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے نا, وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور دوسری بات آپ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ اس کو چھوڑو, اس کے ساتھ ختم کرو, یہ بات بھی غلط ہے, بڑوں کے ساتھ ختم نہیں کرتے. تو نہیں, ٹھیک جب ہے, اگر کوئی مزاج نہیں رہتا تو دیکھیں, پھر اگر کوئی ختم. مزاج نہیں ہاں, ملتا تو ٹھیک ہے, وہ الگ رہے, یہ الگ رہے. نہیں دیکھو, اب وہ آنا جانا پریشان ہے یہ نا, بات اس سب کے لیے چیزیں تو نہیں مسئلہ نا ہے ختم نینا ہوتی. کے لیے, تو وہ نہیں آ رہی. میں نے اس کو بولا تھا, میں نے کہا جب میں آتی رہوں گی آپ بے شک نہ ہو, ہفتہ پورا نہ ہو, ٹھیک ہے, جب میں نہیں ہوں گی تب تو اب دیکھو اس کو کام ہے, دیکھو اس کو جیسے کہ اس کو ایک نہیں بات روبینہ, ہے. اس بات سے جو نا میرا اختلاف ہے. دیکھو, اس نے کتنے سال جانا ہو گئے کراچی میں خالہ کو گزارتے ہوئے؟ اس کو 40 سال. 30-40 سال ہو گئے ہاں, نا, تو 30-40 سال سے اس نے آزاد زندگی گزاری ہے. کیوں بچے نہیں پیدا کیے اس نے, بچے ادھر ہی پیدا کیے سارے. کیے ہیں, لیکن اب کتنا عرصہ ہو گیا, اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں, 10-20 سال سے, تو 10 سال سے 15 سال سے تو آزاد ہے نا, آزاد زندگی گزاری ہے. بچوں کے جھنجھٹ سے, بچوں کے کبھی پانی, کبھی دودھ, کبھی ان کا ڈائپر چینج کرنا, یہ سب چیزوں سے وہ دور ہے. وہ جس طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے, تو وہ اپنے آپ کو اب نہیں ڈھال سکتی. اگر نہیں رہتی تو ٹھیک ہے, وہ الگ رہے, وہ الگ رہے.
नहीं अच्छी बात नहीं होती फिर लोगों के सामने अच्छा बनना कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ख्याल रखते, इस तरह की बातें ना करें ना फिर। हाँ, ये इन चीज़ों से उनको गुरेज करना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसे फिर लोग हमें मैसेज करते हैं कि उसको नहीं रखते, वो बेचारी है, उसका ख्याल नहीं रखते, जब उसका पूरा ख्याल बोला है, नैना ने बोला पूरा खर्चा उसका जो भी है, उससे क्या वो उम्मीद रखते हो आप? कोई भी नहीं ना। जो आदमी आज़ाद होता है फिर वो बॉन्ड होके नहीं रह सकता। तो मैं भी तो आज़ाद रहती थी, मैंने नहीं 2 महीने बच्चे को संभाला, अभी भी मैं जाती हूँ तो वो बच्चा जैसे मैं गई हूँ वो मेरे पास आ गया 1 हफ्ते के देखो, बाद। आपने ये सब कुछ किया हुआ है और समझती भी हो, एक तो वो समझती नहीं है इन बातों को, और इतना अरसे से वो कर नहीं रही। जो भी है ना करे, वो ना करे, लेकिन लोगों को ये तो नहीं बाकी बोलना देखो, कि मेरे बेटे मेरा ख्याल बाकी नहीं बच्चों का रखते। कर रही है, किसका? बाकी बच्चों का कर रही है, किसी और के बच्चे का वो कर तो रही है है। ना, उधर घर पे ही होते हैं लोग। उनके 2 करती बेटे है, हैं, उनको उनका करती है। नहीं जाती, जैसे जाती तो उठा लेती है, ऐसे है। कोई नहीं, मैं बात एक उठाना बात करना कर और रही बात है। हूँ, जो लोग हमें मैसेज करते हैं ना कि उसका ख्याल नहीं रखते हैं, कि नैना नहीं रखती, नैना की कोई सारी जिम्मेदारी थोड़ी है उसका ख्याल रखना, 2 बेटे और भी है ना। तो जब नैना उसको बोलती है कि मेरे साथ रहो और मैं आपका सारा खर्चा करूँगी, सिर्फ जब मैं काम पे जाती हूँ उस टाइम मेरे बच्चे को उठाना, जब मैं आऊँगी तो मैं ले लूँगी, तो दिन नहीं, फिर उस चलो, आदमी से क्या उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसको कुछ नहीं कह सकते, उसकी मर्जी है, जो दिल में जिसके है वो कर सकता है। बस कहना होता है एक बार, अगर कोई मान ले तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर उसकी मर्जी। तो फिर बस ठीक है। और बाकी आपके बच्चे ठीक थे, फैमिली ठीक मेरे थी? बच्चे ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। चलो ठीक है। तो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अमीन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।